الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے آج ہم تیسرے پارے میں سورہ بقرہ کا 34واں رکوع پڑھنے جا رہے ہیں، اور اس میں اگر سورہ بقرہ کی ترتیب دیکھیں تو 34واں رکوع ہے، اگر پاروں کی ترتیب دیکھیں تو الحمدللہ ہم تیسرے پارے میں پہنچ چکے ہیں، اور اگر موضوعات دیکھیں تو ہم نے سورہ بقرہ میں جو ایک اللہ رب العزت نے امت مسلمہ کو جو سربراہی عطا فرمائی تھی خیر امت کی آقا دو جہاں کی بعثت کے ساتھ، وہ بنیادی طور پر بنی اسرائیل سے دعوت اور ان سے جو خیر امت کا ٹائٹل ہے وہ لے کر امت مسلمہ کو دیا گیا تھا۔ تو ظاہر ہے لیڈ کرنے کے لیے کچھ تربیت درکار ہوتی ہے، تو ہم نے پہلے پارے کے پہلے رکوع سے یہ تربیتی نظام جو ہے وہ اللہ رب العزت کا پڑھا، اور آج تک ہم یہاں پہنچے۔ اس میں ہم نے جو پڑھا وہ عقائد تھے، عبادات تھی، معاملات تھے، معیشت تھی، سیاست تھی، معاشرت تھی، جہاد تھا، بہت ساری اخلاقی باتیں جو ہیں وہ ہمیں سیکھنے کو ملی تھیں۔ تو آج کی جو آیات مبارکہ ہیں یہ چار ہیں جو ایک رکوع پہ مشتمل ہیں، 254 سے لے کر 257 تک۔ تو ان کا ترجمہ اور تشریح سے پہلے آج کی تلاوت کی جو سعادت ہے وہ حاصل کریں گے حافظ رضا احمد صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون۔ الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم۔ لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، لا انفصام لها، والله سميع عليم۔ الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ صدق اللہ العظیم۔ آمین، جزاک اللہ۔ الحمدللہ یہ جو سورہ بقرہ کا 34 نمبر رکوع ہے اور تیسرے پارے کا سیکنڈ رکوع ہے، اس کے بعد ہماری تقریباً 6 جو کلاسیں اور رکوع ہیں وہ باقی رہ جائیں گے، پھر ہماری سورہ بقرہ جو 40 رکوعات پہ مشتمل ہے وہ بحمداللہ مکمل ہو جائے گی۔ تو اس جو آج کا رکوع ہے اس کا اگر ہم ربط دیکھیں پچھلے رکوع کے ساتھ اور آنے والے جو رکوع اور ان کے موضوعات ہیں ان کے ساتھ، تو ان کا آپس میں بڑا گہرا ربط ہے۔ ہم نے پچھلے مسلسل 2 رکوع اس بات پہ پڑھے تھے کہ اللہ رب العزت نے ایک مثال دی امت مسلمہ کو بنی اسرائیل کی، کہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ نے ایک بادشاہ کو مقرر کیا جس کا نام طالوت تھا، اور وہ بنی اسرائیل کی جو مخالف قوم تھی جس کا نام عمالقہ تھا، ان کا جو سربراہ تھا جالوت، اس کے ساتھ ان کی لڑائی ہوئی۔ اللہ رب العزت نے جناب طالوت کو فتح عطا فرمائی۔ حضرت داؤد علیہ السلام بچے تھے، وہ بھی اس وقت جو ہے وہ طالوت کے لشکر میں تھے۔
اور اللہ ان آیات کو اور مسلسل پچھلے 2 رکوعات کو بیان کر کے مجھے اور آپ کو اور قرآن کے ہر قاری کو یہ سمجھا رہا تھا کہ اگر تم اللہ کے راستے میں سربلندی چاہتے ہو تو پھر تمہیں جہاد سے بھی پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ اگر اللہ مال مانگے تو مال پیش کرو، اگر اللہ جان مانگے تو جان پیش کر دو۔ اسی حکم کو ریپیٹ کر کے ایک اور بڑے کلائمیکس کی طرف ہمیں لے کے جایا جا رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جہاد کر کے اور لڑتے ہوئے بھی اپنے مال اسباب پہ بھروسہ نہ کرو کہ تمہارے پاس ٹینک ہیں، تلواریں ہیں، ایٹم بم ہے تو تمہیں فتح مل جائے گی۔ اللہ آج کی 4 آیات کے اندر آیت الکرسی کو ذکر فرما کے دنیاوی سارے اسباب کو زیر کر کے ساری کی ساری توجہ اللہ رب العزت اپنی ذات کی طرف فرما رہے ہیں کہ تمہیں فتح جو ہے وہ لڑائی کی وجہ سے نہیں ملتی، لڑائی ایک سبب ہوتا ہے۔ تمہیں فتح تلواروں اور نیزوں سے نہیں ملتی، اس کا سبب کچھ اور ہے، اور وہ سبب کیا ہے؟ وہ اللہ رب العزت کی شان ہے، اس کی حاکمیت ہے اور اس کا علم ہے۔ بعض جگہ پہ جب تم لڑ رہے ہوتے ہو تو بدر جیسا ماحول بن جاتا ہے کہ تم 313 ہوتے ہو، دشمن 1000 ہوتا ہے، غالب تم ہوتے ہو، اور پھر یہی وقت بدلتا ہے 1 سال بعد غزوہ احد کی شکل میں، تو پھر کہانی کچھ اور ہوتی ہے، پھر 70 سے 75 تمہارے لوگ شہید ہوتے ہیں، پھر کہیں جو نتیجہ ہے وہ اس کا کچھ اور نکلتا ہے۔ تو یہاں جو تربیتی آیات ہیں آج کے ہمارے اس رکوع کی 4، ان کا کرکس یہ ہے کہ تمہاری ساری توجہ اگر سربلندی چاہتے ہو تو اللہ کی طرف ہونی چاہیے۔ لڑائی بھی کرو تو مقصود اللہ کی رضا ہو اور بھروسہ اللہ کی ذات پر ہو، اور اگر خرچ بھی کرو تو تمہارا سارا جو تعلق ہے اور فوکس ہے، وہ جو حنفیت اور یکسوئی ہے، وہ تمہاری رب تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہو۔ یہ کرکس ہے آج کی آیات کا جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ یہاں پھر جو ہے وہ طاغوت کا لفظ آئے گا، ہم اس کو اگلے رکوع کے ساتھ ریلیٹ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنو، یہ آپ کو 3 کلر نظر آ رہے ہیں یا ایہا میں، تو یا جو ہے یہ حروف ندا ہے، اس کے ساتھ کسی کو پکارا جاتا ہے تو اللہ بلا رہا ہے۔ ایو جو ہے وہ اس میں موصول ہے، اس کا معنی بندہ، شخص، جو کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ یہ جو ہا ہے یہ تنبیہ کے لیے ہے اور الرٹ کرنے کے لیے۔ یا ایہا، اے لوگو سنو، توجہ کرو۔ کون لوگو؟ الذین آمنو، جو ایمان لائے ہو، یہ ذرا توجہ کرو، اللہ فرما رہا ہے میری طرف۔ اللہ فرما کے آ رہا ہے انفقو، خرچ کرو، مما، من کا معنی سے ہے، یعنی کچھ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، ما جو، یعنی خرچ کرو کچھ جو رزقناکم، ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ یہاں بظاہر یہ پتہ چل رہا ہے کہ صرف مال کی بات ہے، لیکن رزق صرف مال نہیں ہوتا۔ رزق اگر اللہ ایک بریلینٹ دماغ دے دے تو وہ بھی اللہ کا رزق ہے، اللہ کی عطا ہے، کیونکہ رزق کا معنی جو ہے وہ عطا ہونا ہے۔ تو اللہ نے ہمیں دیکھنے، سننے، سمجھنے کی، چلنے کی، لڑنے کی، خرچ کرنے کی جتنی صلاحیتیں دی ہیں، یہ سب کا سب جو ہے یہ اللہ کا رزق ہے۔ تو یہاں خاص معنی اس سے مراد جو ہے وہ مال خرچ کرنا ہے، لیکن رزق بہت وسیع معنی رکھتا ہے۔ اے ایمان والو، خرچ کرو اللہ نے جو تمہیں دیا ہے، من قبل، اس سے پہلے، ان یاتیہ، ان کے یاتیہ آ جائے، یومن، وہ دن، لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، جس دن یہ 3 کام نہیں ہو سکیں گے۔ لا بیع فیہ، لا کا معنی نہ، بیع خرید و فروخت ہوگی، فیہ اس دن، جس دن میں کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی، اس سے پہلے اگر خرچ کرنا چاہتے ہو تو اللہ کے راستے میں خرچ کر لو۔ اور اس دن کا پھر اور حال کیا ہوگا؟ ولا خلۃ، واو کا معنی اور، لا کا معنی نہ، خلہ دوستی، اسی سے نکلا ہے حضرت ابراہیم کا خلیل اللہ ہونا۔ تو خلہ اور خلیل، ان دونوں کی جو روٹ اور مادہ ہے وہ ایک ہی ہے، یعنی اس دن سے پہلے خرچ کر لو جس دن نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی اور نہ کوئی دوستی کام آئے گی، ولا شفاعہ، اور نہ ہی کوئی سفارش کام آئے گی۔ یہاں تو بڑی کھلی سٹیٹمنٹ ہے کہ نہ خرید و فروخت ہے، نہ کوئی دوستی ہے، نہ شفاعت ہے، لیکن یہ سارے کام اللہ کے اذن سے پاسبل ہیں۔ شفاعت کا تذکرہ قرآن و سنت میں ملتا ہے، اللہ کے حبیب شفاعت فرمائیں گے، انبیاء شفاعت کریں گے، قرآن سفارش کرے گا، حتیٰ کہ نیک بندے اور حافظ قرآن جو اولاد ہے عالم دین، وہ بھی اپنی ایک نسل کی نہیں بہت ساری نسلوں کے لیے اللہ کے حضور جو ہے وہ بطور شفیع چلی جائے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک شخص تھا جو فوت ہو گیا
اور وہ سورہ تبارک الذی کی تلاوت کیا کرتا تھا 29 پارہ کے آغاز میں جو پہلی صورت ہے، تو اس صورت نے اس کی سفارش کی، تو حدیث کے الفاظ ہیں حتیٰ غفر لہ، حتیٰ کہ اللہ رب العزت نے اس کی بخشش فرما دی۔ یہ صحیح سیاہ ستہ کی حدیث مبارکہ ہے۔ تو قرآن سفارش کرے گا، قرآن کی صورتیں سفارش کریں گی، لیکن وہ کیسے ہوں گی؟ بِإِذْنِ اللہ۔ کوئی بندہ اللہ کے حضور زبردستی نہیں کر سکے گا کہ کوئی اللہ کا ولی، کوئی نیک بندہ کھڑا ہو جائے اور وہ کہے اللہ میری بات مان اور میں اپنے زور پہ منوا سکتا ہوں، تو ایسی بات نہیں۔ ہاں، اللہ کے قریب جو اللہ کے دوست ہیں، اولیاء اللہ ہیں، وہ سفارش کرنے کی حد تک جو ہے اہل سنت کا ایمان اور عقیدہ ہے کہ شفاعت اور سفارش یہ انبیاء کرام لوگوں کے حق میں فرمائیں گے۔ بہت طویل حدیث مبارکہ ہے صحیح بخاری کی کہ سب سے پہلے لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، پھر حضرت نوح کے پاس، سارے ایک ہی جملہ کہیں گے اذهبوا الی غیری، میں کچھ نہیں کر سکتا، میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ۔ یہ سارے لوگ چلتے چلتے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آئیں گے۔ آپ یہ نہیں فرمائیں گے کہ اذهبوا الی غیری، میرے علاوہ کہیں اور چلے جاؤ، آپ فرمائیں گے انا لہا، بیٹھو، میں تمہارا یہ کام کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اور حدیث کے الفاظ ہیں آپ سر سجدے میں رکھیں گے اور اللہ کی حمد و ثنا کریں گے، دعا کریں گے، اللہ آپ کی امت کی بخشش فرما دے گا۔ پھر آپ سر اٹھائیں گے، پھر سجدے میں رکھیں گے، اللہ رب العزت فرمائے گا، حضور نے فرمایا کہ اللہ فرمائے گا مجھے ارفع راسک، اے حبیب اپنا سر اٹھائیے، وشفا، اور شفاعت کیجئے، آج آپ کی شفاعت جو ہے وہ تسلیم کی جائے گی۔ تو اس دن سے پہلے پہلے خرچ کر لو جس دن نہ کوئی خرید و فروخت ہے، نہ کوئی دوستی کام آئے گی، اور نہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی سفارش کام آئے گی۔ والکافرون هم الظالمون، اور جو کافر ہیں وہ تو ہیں ہی کون؟ ظالم ہیں، ان کا تو اللہ سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے، وہ تو دنیا میں آئے ہی صرف اس لیے ہیں کہ وہ فتنہ اور فساد کریں۔ تو اب جو آیت مبارکہ 255 ہے، آپ یہ ذہن میں بٹھا لیں کہ یہ قرآن مجید کی طویل آیت تو نہیں ہے، طویل آیت آگے آ رہی ہے 282 سورہ بقرہ کی، لیکن یہ اپنے جو مضامین ہیں اور اپنے جو کانٹینٹس ہیں ان کے اعتبار سے عام آیت نہیں بلکہ قرآن مجید کی آیات کی سردار آیات کہلاتی ہے۔ یہ سردار آیات کسی مفسر نے نہیں لکھا، آقا دو جہاں نے خود ارشاد فرمایا قرآن کی تمام آیات کی سردار جو ہے وہ آیت الکرسی ہے۔ اور اس کے اوپر جو ہے وہ بخاری مسلم کی بڑی طویل ایک اور حدیث بھی ہے کہ رات کو اگر اس کو پڑھ کے سویا جائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بھی تھا، اور انسان چوری سے، ڈکیتی سے، حوادثات سے اور بہت ساری چیزوں سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ ایک بڑا مشہور واقعہ حدیثوں میں ملتا ہے کہ ایک صحابی تھے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مال غنیمت پہ متعین کیا، تو رات کو ایک چور آیا مال غنیمت سے لینے کے لیے کچھ، حضرت ابو ہریرہ نے اس کو پکڑ لیا، اس نے کہا جی میں کل نہیں آؤں گا، پرومس کرتا ہوں آج مجھے چھوڑ دو۔ اگلے دن پھر آ گیا، اگلے دن پھر آ گیا، آخری دن تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، میں تمہیں حضور کی بارگاہ میں لے کے جاؤں گا۔ اس نے کہا بھئی مجھے چھوڑ دو، میں پرومس کرتا ہوں کہ نہیں آؤں گا، اور تمہیں ایک بات بتا کے جاتا ہوں، اگر یہ کر لیا کرو گے تو پھر تمہارے پاس میری طرح کا کوئی چور کبھی نہیں آئے گا۔ تو حضرت ابو ہریرہ کہنے لگے بتاؤ، آپ نے فرمایا یہ آیت الکرسی اگر تم پڑھ کے سو جایا کرو یا رات کو سوتے ہوئے اپنے گھروں میں پڑھ لیا کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں میرے جیسی چیزوں سے محفوظ رکھے گا۔ جب حضرت ابو ہریرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گئے اور مسلسل 3 دن جاتے رہے اور حضور فرماتے رہے ابو ہریرہ تیرا چور کل پھر آئے گا، تو آپ نے آخری دن میں پوچھا کہ کیا ہوا، تو حضرت ابو ہریرہ نے کارگزاری ساری بتا دی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تھا جھوٹا لیکن تمہیں بات سچی بتا کر گیا۔ تو یہ جو شیطان کا توڑ ہے یہ آیت الکرسی ہے اور تمام آیات کی سردار ہے۔ کیوں تمام آیات کی سردار ہے؟ قرآن کا سب سے بڑا موضوع اللہ کی حاکمیت ہے اور اللہ کا علم ہے، اللہ کا مالک ہونا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ان صفات سے بری ہونا ہے جو عام انسانوں میں پائی جاتی ہیں۔ اس لیے بہت میجر جو ہے یہ آیت مبارکہ ہے۔ اور اس کا یہاں لانے کا مقصد کیا ہے؟ پیچھے طالوت اور جالوت کا ذکر ہے، انفاق فی سبیل اللہ کا ذکر ہے، جہاد کا ذکر ہے، آگے پھر انفاق فی سبیل اللہ کا ذکر آئے گا، نمرود کا ذکر آئے گا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا ذکر آئے گا، درمیان میں آیت لے آئے 255 اور جس کو آیت الکرسی کہتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جتنے مضامین اس کے ہیں اللہ رب العزت ہر بندے کی سوچ ان مضامین پہ رکھنا چاہتا ہے۔ تم جہاد بھی کرو تو تمہاری سوچ یہ ہو جو آیت الکرسی کے اندر ہے۔ تو یہاں کرسی کا ذکر ہے، وہ جب آتی ہے تو میں اس پہ 2-3 باتیں عرض کروں گا کہ کرسی کا معنی کیا ہے۔ آپ ذرا ترجمہ دیکھیے گا، بلکہ بچوں کو یاد کروائیں یہ، اور یہ عموماً رات کو ترغیب دیں بچوں کو کہ وہ پڑھ کے سویا کریں۔ اچھا، اس کا ایک اور طریقہ بھی ہو سکتا ہے
میں خود بھی اس پہ عمل کرتا ہوں۔ ممکن ہے انسان سوتے ہوئے کبھی بھول جائے، تو عشاء کی نماز میں آپ یہ صورت آیت جو ہے آیت الکرسی اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس اور چاروں قل آپ نماز میں بھی پڑھ لیں تو یہ اللہ اور اس کے رسول کی منشا پوری ہو جاتی۔ میں خود اپنے معمول میں یہ بات رکھتا ہوں کہ جب وطر پڑھنے لگیں تو پہلی رکعت میں آپ آیت الکرسی پڑھ لیں، اگلی جو رکعت ہے اس کے اندر قل اعوذ برب الفلق پڑھ لیں، اور آخری میں قل اعوذ برب ناس۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، پڑھ کے سونا تو نماز بھی ہو جائے گی اور اس کے اندر یہ جو سنت عمل ہے یہ بھی پورا ہو جائے گا، الگ سے نہیں پڑھنا پڑے گا۔ ترجمے میں ذرا غور فرمائیے گا۔ اچھا، یہ آیات کی سردار ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت کی جو ذات ہے، ذات جلالت ہے، اس کو 17 ٹائم یہاں پر جو ہے وہ اس کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا، 17 دفعہ اللہ رب العزت کا اس آیت کے اندر تذکرہ ہے، کبھی ناؤن کی شکل میں، کبھی پرو ناؤن کی شکل میں۔ تو یہ ساری باتیں آپ دیکھیں اور گنتے جائیں کہ اللہ رب العزت کا تذکرہ یہاں 17 دفعہ کیسے ہے، جس کی وجہ سے یہ سید الآیات ہے۔ اور پھر بعض جگہ پہ ناؤن ہے، بعض جگہ پہ جو ہے وہ پرو ناؤن ہے، آپ ذرا گنتے بھی جائیے گا ان کو۔ اللہ لا الہ الا ہو، اس کے اندر کتنی دفعہ اللہ کا تذکرہ ہے؟ اللہ، یہ اللہ ہے جی، یہ اسم اعظم ہے جی، یہ اللہ کی تمام صفات کو جامع لفظ ہے۔ دنیا اور صوفیاء متلاشی رہتی ہے کہ اسم اعظم مل جائے تو کام ہو جائے، تو صوفیاء کی اور بزرگوں کی رائے یہ ہے کہ اللہ کا جو نام ہے یہ اسم اعظم ہے، اور قرآن مجید میں آپ اندازہ فرمائیں 1700 سے زیادہ دفعہ صرف اللہ کا جو نام ہے وہ قرآن مجید میں آیا ہے، اللہ کا جو لفظ ہے وہ۔ اللہ، اللہ کون ہے؟ اللہ کی شان یہ ہے لا الہ، نہیں کوئی معبود، الا ہو، سوائے اس کے۔ کتنی دفعہ آگے؟ 3 دفعہ، اللہ، الہ اور ہوا۔ یہ اسی سے وہ ذکر نکلا ہے جو صوفیاء کرتے ہیں، اللہ ہو، جو ہو ہے وہ یہ ہوا ہے۔ آپ اس کے اوپر اگر وقف کریں گے، سٹاپ کریں گے تو ہوا نہیں رہے گا بلکہ کیا بن جائے گا؟ ہو بن جائے گا۔ تو 3 دفعہ آ گیا جی۔ اور وہ ہے کون؟ الحی القیوم، الحی وہ خود زندہ ہے، اور القیوم اور وہ سب کو زندہ کرنے والا، سب کو تھامنے والا ہے، یعنی وہ اپنے ہونے میں کسی کا محتاج نہیں، اور کوئی اس کی محتاجی کے بغیر خود سٹینڈ نہیں ہو سکتا۔ کتنے ہو گئے جی؟ 5 ہو گئے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، پہلے جو ہے وہ ایجابی کیفیتیں تھیں، اللہ کون ہے 5 چیزیں ذکر فرمائیں۔ اب ہے کہ اللہ کے ان صفات سے پاک ہے، وہ پاکی والی باتیں بیان ہو رہی ہیں۔ لا تأخذہ، لا کمانا نہیں، تأخذہ آتی ہے، ہو اسے، سنتن اونگ، اسے اونگ نہیں آتی، ولا نوم اور نہ ہی اسے، یعنی یہ مثال دی جا رہی ہے کہ تم پڑھنے کبھی بیٹھتے ہو یا اپنا کام کرنے تو کبھی اونگ آ جائے تو تمہیں پتہ بھی نہیں چلتا، تم سو جاتے ہو۔ فرمایا جا رہا ہے اس کائنات کا نظام چلانے میں اللہ کو کبھی اونگ نہیں آتی کہ کبھی اللہ کو معاذ اللہ اونگ آ جائے اور کائنات کا نظام درم برم ہو جائے، ایسا نہیں ہے۔ تو لا تأخذہ، یہ کتنی دفعہ ہو گیا؟ 6 دفعہ۔ یہ ہو جو ہے یہ پرو ناؤن ہے اور اس سے مراد اللہ ہے۔ سنتم ولا نوم، نہ ہی اونگ آتی ہے اور نہ ہی اس کو نیند آتی ہے۔ اچھا، اونگ پہلے ہوتی ہے، نیند بعد میں ہوتی ہے۔ اونگ کا تعلق جو ہے وہ آنکھوں سے، دماغ سے ہے، اور پھر نوم جو ہے یہ دل تک پہنچ جاتی ہے، دل دھڑکتا ہے لیکن سو جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دل سوتا نہیں، عام امت کا دل سوتا ہے۔ تو یہ بات آپ نوٹ کر لیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سونا جو ہے، اس حالت میں بھی اگر کوئی وہی خواب کی حالت میں آ جائے تو اس کو ایسے ہی شمار کیا جائے گا جیسے جاگتے ہوئے آتی ہے، کیونکہ نبی کا دل نہیں سوتا، نبی کی صرف آنکھیں سوتی ہیں۔ تو یہاں 6 آ گیا جی، لا تأخذہ۔ پھر ہے جی لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، لہو لام پرپوزیشن ہے، ہو اسی کے لیے ہے۔ یہ اس ہو سے مراد بھی کون ہے؟ اللہ رب العزت۔ کتنی دفعہ ہو گیا جی؟ 7 دفعہ۔ ما فی السماوات اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، و ما فی الارض اور جو کچھ زمین کے اندر ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، 2 دفعہ یہاں آیا ہے۔ من ذا الذی، من جو ہے وہ انٹروگیٹو سینس ہے، سوال کیا جا رہا ہے، من کون ہے، ذا وہ، الذی جو، یشفع شفاعت کرے، عندہ اللہ کے پاس، اللہ کے ہاں کون ہے جو سفارش کرے؟ کوئی نہیں کر سکتا، الا باذنہ، سوائے اس کے اجازت کے۔ تو یہاں بھی 2 دفعہ آیا جی۔ کتنی دفعہ ہو گئے؟ 5 6 7 8 9،
9 دفعہ تک بِإِذْنِ ہی، عِندَهُ بِإِذْنِ ہی، یہ بھی اس سے ہی ضمیر اور ہو سے مراد جو ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، یعلم وہ جانتا ہے، کون جانتا ہے؟ اللہ۔ یہاں سے مراد بھی جو ہے وہ اللہ ہے، پروناؤن ہڈن ہے، چھپا ہوا ہے گرامیٹیکلی۔ ما بین ایدیہم، جو ان لوگوں کے سامنے ہے اور ہمارے سامنے ہوتا ہے، وما خلفہم، اور جو ان کے پیچھے ہوتا ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، پہلے اللہ کی حاکمیت بیان ہوئی کہ زمین و آسمان میں جو بھی ہے وہ اللہ کا ہے، اب اللہ کا علم بیان ہو رہا ہے، یعنی کائنات بنائی بھی اللہ نے ہے اور اس کے ذرے ذرے کو واچ بھی کون کر رہا ہے؟ اللہ کر رہا ہے۔ پہلے حاکمیت ہے، پھر علم کی دسترس ہے۔ ولا یحیطون، واو کا معنی اور، لا نہیں، یحیطون وہ احاطہ کرتے ہیں، بشیء کسی چیز کا، من علم ہی اللہ کے علم میں سے، الا بما شاء مگر اتنا جتنا اللہ چاہے، یعنی انبیاء، اولیاء اور دنیا کے سب علوم اور فنون کے ماہر لوگ کچھ بھی نہیں جانتے مگر صرف اتنا ہی جتنا اللہ چاہے۔ تو اللہ نے تو یہاں بات ختم فرما دی، یہاں تو علم غیب کا مسئلہ بھی حل ہو جانا چاہیے، یہاں تو باقی سارے جو اختیارات ہیں اللہ کے علاوہ انبیاء اور اولیاء کے پاس، وہ سارے مسائل ایک آیت ہی حل کر رہی ہے کہ کوئی چیز بھی احاطہ نہیں کر سکتی کسی چیز کا بھی اللہ کے علم میں سے، الا بما شاء مگر جتنا وہ چاہے۔ تو اللہ تعالیٰ جتنا اپنے نبیوں کو علم دے دے، جتنا اپنے نیک لوگوں کو علم اور طاقت دے دے، یہ اللہ کی دی ہوئی ہوتی ہے، یہ خود کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جیسے آپ دیکھیں حضرت سلیمان کی بارگاہ میں ملکہ بلقیس کا تخت لانے والا شخص عالم کتاب تھا، جو زبور کا عالم تھا، اور وہ آصف بن برخیہ ان کا نام ملتا ہے ہمیں تاریخی حوالے سے۔ تو وہ ملکہ بلقیس کا تخت جو ہے وہ یمن سے لے آئے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس، تو یہ اللہ کے ولی ہیں۔ ان کو اللہ نے اپنی خاص طاقت سے یہ قوت عطا فرمائی کہ وہ اتنی دور سے تخت لے آئیں، اور کتنی دیر میں آ گیا؟ پلک چھپکنے سے پہلے وہ تخت جو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں موجود تھا۔ تو یہ اللہ کی جو ہے وہ علم ہے، لامحدود علم ہے۔ بلکہ ایک چیز نوٹ فرما لیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو اور انبیاء اور اولیاء کے علم کو کبھی اللہ کے علم کے ساتھ تشبیہ بھی نہیں دینی چاہیے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ کا علم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ایسے ہے جیسے سمندر اور قطرہ ہے، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ مثال ٹھیک ہے؟ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یعنی اللہ کا علم لامحدود ہے، اور نبی کا علم جتنا بھی ہو وہ اللہ کے علم کے مقابلے میں محدود ہے۔ تو سمندر اور قطرہ جو ہیں وہ دونوں محدود ہیں، سمندر بھی تو محدود ہے نا، اللہ کا بنایا ہوا ہے، وہ تو لمیٹڈ ہے۔ ہمارے ہاں وہ ان لمیٹڈ بھی ہو تو اللہ کے نزدیک تو وہ لمیٹڈ ہے۔ تو قطرہ اور سمندر دونوں لمیٹڈ ہیں۔ اللہ اور نبی کا علم سمندر اور قطرے کی مثال ان کے لیے ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ دونوں کیا ہیں؟ محدود ہیں، انسانوں کی نظر میں محدود ہیں، اور اللہ جو ہے وہ لامحدود ہے۔ ہاں یہ کہنا ٹھیک ہے کہ نبی کا علم کائنات کے علم کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے قطرہ اور سمندر، تو یہ دونوں نبی اور نبی کے امتی کا جو علم ہے یہ اللہ کے علم کے مقابلے میں کیا ہے؟ محدود ہے۔ تو یہ بڑا ٹیکنیکل مسئلہ ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے جو علوم ہیں انسانوں، انبیاء اور اولیاء کے، وہ محدود ہیں اللہ کے علم کے مقابلے میں۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم ہے اللہ نے جو آپ کو دیا ہے اور انبیاء کو، وہ مخلوق کے علم کے مقابلے میں لامحدود ہے، ہم اس کو کاؤنٹ ہی نہیں کر سکتے۔ آپ تو کہاں تک تشریف لے گئے اپنے مقام محبوبیت میں، اس کا تو ہم تصور نہیں کر سکتے، معراج کی رات ہو یا کسی اور جگہ پر۔ تو کوئی چیز جو ہے وہ احاطہ نہیں کر سکتی کسی چیز کا بھی اس کے علم میں سے مگر جتنا وہ چاہے۔ واسعہ، یہ اردو کا لفظ بھی ہم بولتے ہیں، وسیع ہونا، بڑا دور تک ہونا۔ واسعہ سما لیا ہے، جیسے انسان دیکھ رہا ہے 100 فٹ 200 فٹ کے فاصلے تک، تو اتنا بڑا مکان اور اتنی بڑی گاڑیاں آگے کھڑی ہوئی چیزیں اس کی آنکھوں میں کیا ہو جاتی ہیں؟ سما جاتی ہیں۔ تو واسعہ سما لیا ہے، کرسیہ، کس نے سما لیا ہے؟ اس کی کرسی نے سما لیا ہے، السماوات، آسمانوں کو، والارض اور زمین کو۔ مفسرین نے اس کی مثال یہ سمجھائی ہے، تقریباً تمام مفسرین، میں نے کوئی اس درس سے پہلے 10-12 تفاسیر کو دیکھا ہے کہ کرسی کے بارے میں علماء کیا کہتے ہیں کہ کرسی کیا ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ کرسی کا لفظ جو ہے یہاں پر متشابہات میں سے ہے، کہ اللہ کی بھی کوئی کرسی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پھر کرسی پہ بیٹھا ہے تو وہ تو محدود ہو گیا، نہیں۔ کرسی سے مراد اللہ کی حاکمیت ہے، اللہ کی قدرت ہے، اللہ کا علم ہے، اللہ کی طاقت ہے، لیکن ہم اس کو ڈیفائن اپنے الفاظ اور مثالوں میں نہیں کر سکتے۔
مفسرین نے سمجھایا کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ آپ ایسے دیکھیں کہ ایک کرسی کے اوپر ایک شخص بیٹھا ہو اور اس کے سامنے پوری جو چیز ہے گراؤنڈ کلاس کی شکل میں وہ ساری موجود ہو، تو وہ ہر چیز کو واچ کر رہا ہے۔ میرے سامنے آپ سارے بیٹھے ہیں، یہ ایک کارپیٹ کے چھوٹے چھوٹے ذرے ہیں، بظاہر میں اپنی اللہ کی دی ہوئی آنکھ سے ان ساری چیزوں کو دیکھ رہا ہوں۔ سامنے چیئرز پڑی ہیں، کیمرہ ہے، ٹیبل ہیں، لائٹس ہیں، پنکھے ہیں، اے سی ہے، یہ ہر چیز جو ہے وہ میں دیکھ رہا ہوں۔ اللہ رب العزت کی کرسی سے مراد بتانا یہ مقصود ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات اتنی بڑی ہے کہ ساتوں آسمان ساتوں زمین اللہ کی کرسی کے مقابلے میں ایسے ہیں جیسے ایک چھوٹی سی رنگ پڑی ہوتی ہے، جس کو مندری آپ کہتے ہیں، کہ ایک کرسی کے سامنے کسی کی مندری پڑی ہو۔ یہ مفسرین نے بات لکھی ہے، کرسی کے اوپر کوئی شخص بیٹھا ہو، اس کے سامنے مندری پڑی ہو، تو کہا ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں اللہ کی کرسی کے مقابلے میں ایسے ہیں جیسے ایک رنگ اور مندری ہوتی ہے۔ تو یہ ہے اللہ کی کرسی۔ کرسی آیات متشابہات میں سے ہے، ہم اس کو 4 پایوں والی اور ٹیک لگانے والی ایسی کرسی کے ساتھ اس کو تشبیہ نہیں دے سکتے۔ کرسی کا معنی کیا ہے؟ اللہ کی حاکمیت، اس کی قدرت، اس کا علم اور اس کی طاقت۔ فرمایا جا رہا ہے وہ بہت وسیع ہے اور اس نے آسمانوں اور زمین ہر ایک کو کیا کر لیا ہے؟ گھیر لیا ہے۔ بادشاہت اللہ کی، قدرت اللہ کی، علم اللہ کے، طاقت اللہ کی، یہ سب کچھ اللہ کا ہے۔ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا، اور ایسا نہیں ہے کہ کوئی بیٹھا ہو اپنی چیئر پہ اور وہ کسی ڈیوٹی پہ بیٹھا ہو اور وہ 8 گھنٹے ڈیوٹی کرنے کے بعد تھک جائے، تو وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا، واو کا معنی اور لا نہیں، یعودو تھکاتی، ہو اسے، اللہ کو نہیں تھکاتی، حفظہما کن کی حفاظت؟ السماوات والارض، زمین و آسمان کی جو حفاظت ہے یہ اللہ کو تھکاتی نہیں ہے۔ تمہارے ذہنوں میں اگر کوئی اللہ کا جسمانی تصور آ رہا ہے تو وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہ تمہارے ذہنی جو خیال اور تخیل ہے، یوٹوپین سا ایک تصور، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہ اللہ العلی، وہ بہت بلند و بالا ہے، اور العظیم، وہ اس سے بھی بڑی عظمت والا ہے۔ تو یہ آپ جتنے پروناؤن دیکھیں گے ان سب سے مراد جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ اب اوپر والی لائن میں اگر دیکھیں من علم ہی، یہاں ہی سے کون مراد ہے؟ اللہ مراد ہے۔ اچھا، مگر جتنا بما شاء، جتنا وہ چاہے، کون چاہے؟ اللہ، یہ بھی اللہ کو بطور پروناؤن جو ہے وہ ہڈنلی ریپریزنٹ کیا گیا۔ واسع کرسیہ، کس کی کرسی؟ اس کی کرسی نے، اللہ، یہاں بھی اللہ ہے۔ ولا یعودہ، اور نہیں تھکاتی اسے، کس کو؟ اللہ کو، یہاں سے مراد بھی اللہ ہے۔ وہو، اور وہ اللہ کون ہے؟ العلی العظیم، یہاں پر 3 صفات ذکر کر دیں۔ اس کا آغاز بھی 3 صفات کے ساتھ تھا اور اس کا جو اختتام ہے وہ بھی 3 صفات کے ساتھ ہے۔ پہلی 3 صفات کیا تھیں؟ اللہ لا الہ الا ہو، آخر میں بھی 3 صفات ہیں ایجابی، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہ بلند مرتبہ ہے اور بڑی عظمت والا ہے۔ اب 256 نمبر آیت میں، اس درمیان میں آیت کو ذکر کرنے کے بعد موضوع جو ہے وہ ایک اور طرف جا رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ دین کے اندر کوئی زبردستی نہیں ہے۔ یہ بات بڑی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ لوگوں کو اگر کوئی خیر کی بات کہی جائے تو وہ بطور دلیل اس آیت کو پیش کرتے ہیں، بھئی آپ کیا لگتے ہیں، دین میں تو کوئی جبر نہیں۔ اس آیت کو بڑا ڈیپلی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ لا اکراہ فی الدین، لا کا معنی نہیں، اکراہ زبردستی، فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں، اس کو بہت اچھے طریقے سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ 2 باتیں ہیں، ایک ہے کہ ایک انسان ابھی دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوا، وہ کافر ہے، وہ مشرک ہے، اور ایک ہے کہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا ہے، اب اس نے اسلام کو فالو کرنا ہے۔ یہ آیت کن لوگوں کے بارے میں؟ ایک ہے ابھی دائرہ اسلام میں کوئی داخل ہی نہیں ہوا، اور ایک ہے ہو چکا ہے۔ تو یہ آیت ان کے لیے ہے جو ابھی دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے، ان کو کہا جا رہا ہے کہ تمہارے اوپر دین کو اختیار کرنے میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ اس سے وہ جملہ بھی رد ہو جاتا ہے جو اورینٹیلسٹ نے اور غیر مسلم جو سکالر ہیں انہوں نے اسلام کے اوپر ایک تہمت لگائی ہے کہ اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔ تو پھر مسلمانوں نے تلوار تو نہیں اٹھائی، مسلمانوں نے کسی کو مسلمان کرنے کے لیے تلوار نہیں اٹھائی، مسلمانوں نے اپنے دفاع میں تلوار اٹھائی۔ اگر کسی کو مسلمان کرنے کے لیے تلوار اٹھائی ہوتی تو پھر مکے میں اٹھتی۔ حضور کی پیدائش کہاں ہوئی؟ مکہ میں۔ کتنے سال بعد اعلان نبوت ہوا؟ 40 سال بعد، اور اس کے بعد بھی مکہ میں کتنا عرصہ رہے؟ 13 سال۔
ان 13 سالوں میں کہیں تلوار اٹھتی نظر نہیں آ رہی۔ ضرورت تو یہاں تھی تلوار اٹھانے کی، یہاں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ حالت سجدہ میں ہیں، تو عقبہ بن ابی معیط اور ابو جہل لعین مشورہ کرتے ہیں اور اونٹ کی گندی اوجڑی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آ کے لاد دیتے ہیں۔ حضور نے کچھ بھی نہیں کیا۔ یعنی تلوار کے زور پہ اگر پھیلتا تو تلوار کہاں اٹھتی؟ مکے میں اٹھتی، لیکن اللہ کے حکم سے تلوار نہیں اٹھی، کیونکہ لوگوں کو مسلمان کرنے کے لیے تلوار اٹھانے کی اللہ نے اجازت نہیں دی تھی۔ اب مسلمان مکے سے مدینے آ گئے، پہلا سال ایگریمنٹس میں گزرا، مسلمانوں کو مسلمانوں کا بھائی بنا دیا گیا، مواخات مدینہ، اور مسلمانوں کے غیر مسلموں اور اہل کتاب کے ساتھ بھی معاہدات کر دیے گئے، جیسے میثاق مدینہ ہے۔ تلوار اب بھی نہیں اٹھی۔ اس کے بعد جب دشمن نے گھر سے بھی نکال دیا اور اپنے گھر مدینے میں آ کے بھی نہیں رہنے دیا، اور مکے سے نکل کر مدینے کے قریب بدر کے مقام پر چند کلومیٹر کے فاصلے پر جب انہوں نے اپنے ڈیرے لگا دیے، پھر مسلمان جو ہے وہ دفاع کے لیے نکلے۔ اب اگر احد دیکھ لیں تو مکہ اور مدینے کی نسبت احد کس کے قریب ہے؟ مدینے کے۔ بدر بھی مکے اور مدینے میں سے کس کے قریب ہے؟ مدینہ کے قریب ہے۔ اور خندق تو کھودی ہی کہاں گئی ہے؟ مدینے کے ارد گرد۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے مسلمانوں نے تلوار کے زور پہ لوگوں کو مسلمان نہیں کیا، اپنے دفاع کے لیے مسلمانوں نے تلوار اٹھائی ہے۔ یہ ہے اصل معنی کہ کسی کو مسلمان بنانے میں اللہ رب العزت نے کوئی زبردستی۔ اچھا آپ دیکھ لیں، جو مسلمان ہو جائے گا، کلمہ پڑھ لے گا، پھر وہ ایکسکیوز نہیں کر سکتا۔ اگر اللہ جان مانگے گا تو اس کو دینی پڑے گی، اللہ اس سے مال مانگے گا، مال بھی دینا پڑے گا۔ سردیوں میں اس کو ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے نماز پڑھنے کا مطالبہ اگر ہوگا تو بھی اس کو پڑھنی پڑے گی۔ وہاں یہ نہیں کہہ سکتا کہ دین میں کوئی جبر نہیں۔ اس لیے ہم نے بٹوین دا لائن ترجمے میں ایک چھوٹا سا جملہ لکھا ہے، اگر آپ کو نظر آ رہا ہو تو اس کو دیکھیں۔ لا اکراہ، لا کا معنی نہیں، اکراہ کوئی زبردستی نہیں ہے، فی الدین کس میں؟ دین میں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کسی کو مسلمان بنانے میں کوئی سختی نہیں ہے، کوئی چاہے تو کلمہ پڑھ لے، کوئی چاہے تو کلمہ نہ پڑھے، اللہ کے حضور سب کو پیش ہونا ہے۔ لیکن جب کلمہ پڑھ لو گے پھر تم نے اللہ کی بات ماننی ہے۔ اس کی مثال تو کھیل کے میدان میں بھی آپ دیکھیں، دو ٹیمیں کھیل رہی ہیں، فٹ بال کھیل رہی ہیں دونوں، ایک کا اصول یہ ہے کہ اس نے ادھر گول کرنا ہے، ایک کا اصول یہ ہے کہ اس نے وہاں گول کرنا ہے۔ تو کیا ایسا ممکن ہو سکتا ہے کہ جس نے ادھر گول کرنا ہے وہ ادھر قریب ہے تو وہ کہتا ہے جی گول ہی کرنا ہے نا، میں ادھر ہی پھینک دیتا ہوں؟ تو اس کو کھیل کے میدان میں بھی وہاں امپائر اور ریفری اور اس کے اصول کیا کہیں گے؟ اس نے غلط کیا یا ٹھیک کیا؟ اس نے غلط کیا ہے۔ تو اصول تو کھیل کے میدان کے بھی ہیں، تو اللہ کا جو نظام ہے دین اسلام کا، اس کے بھی تو اپنے اصول ہیں۔ دین اسلام اختیار کرنے میں تمہارے اوپر کوئی زبردستی نہیں، لیکن جب آ جاؤ گے تو پھر تمہیں ساری چیزیں ماننا پڑیں گی جو کچھ اللہ اور اس کا رسول کہے گا۔ مثلا تمہیں سود سے بچنا پڑے گا۔ اب اگلی جتنی آیات آئیں گی، میں نے عرض کیا ہمارے 6 رکوع اس کے بعد باقی ہیں، آپ 6 رکوعوں میں سے 4 رکوع انفاق فی سبیل اللہ اور سود کے اوپر دیکھیں گے، جو اسلام کا معاشی اور اکانومیکلی پورا نظام ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ کے آخری 4 رکوع اس کے لیے وقف کر دیں۔ ایک مال وہ ہے جو بندہ بندوں سے ریوارڈ لیتا ہے، ایک مال وہ ہے جس کو خرچ کر کے بندہ اللہ سے ریوارڈ لیتا ہے۔ اللہ کس کا حامی ہے؟ اللہ فرما رہا ہے جو مال خرچ کر کے تم لوگوں سے منافع لیتے ہو، یعنی پیسے دے کے سود لے لیا، اللہ فرما رہا ہے یہ مجھے پسند نہیں۔ مال خرچ کر کے مجھ سے منافع لو، تمہاری محنت صرف ہو، تمہارا جو ہے وہ ذہن خرچ ہو، اور تم جو ہے وہ جو بھی انویسٹمنٹ کرو وہ رسک بیسڈ ہو، تو پھر ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں۔ تو لا اکراہ فی الدین، کوئی مسلمان اس کو نماز و روزوں پہ اپلائی نہ کرے کہ دین میں کوئی سختی نہیں، میں نے پڑھ لی تو پڑھ لی، نہیں، تمہیں پڑھنا پڑے گی۔ قد تبین الرشد من الغی، قد کا معنی بے شک، تبین واضح ہو چکی ہے، الرشد ہدایت، من الغی گمراہی سے۔ اللہ فرما رہا ہے ہدایت گمراہی سے اتنی واضح ہو چکی ہے، اب تو کسی کو ڈاؤٹ نہیں رہنا چاہیے۔ اچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنے آپ کو اسلام کے دائرے سے باہر تصور نہیں کیا۔ آپ اندازہ کریں، آپ جو ہے وہ شارع ہیں، آپ جو ہے وہ ایک لیجسلیٹر ہیں کائنات عالم کے لیے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ اپنے آپ کو ایک عام بندے کے لیول پر آ کر لوگوں کو بات سمجھاتے ہیں۔ ایک دفعہ آپ اعتکاف بیٹھے ہوئے تھے مسجد میں، تو آپ کی زوجہ محترمہ ہماری ماؤں میں سے کوئی ماں آئیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کوئی گفت و شنید کی۔
آج بھی اگر کوئی مسجد میں بیٹھا ہے اعتکاف تو اس کی بیوی اس کے پاس جا کے کوئی گفتگو ہو ضروری تو کر سکتی ہے پاکی کی حالت میں، لیکن آج کل موبائل آ گئے، رابطہ ہو گیا، کوئی حرج نہیں ہے اس کے بارے میں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کی زوجہ ہماری ماں آئیں تو آپ ان کو چھوڑنے کے لیے دروازے تک گئے، وہاں دیکھا کہ 2 انصاری جا رہے ہیں، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ادب بجا لائے، حضور نے ان کے سلام کا جواب دیا، وہ آگے بڑھنے لگے تو حضور نے انہیں بلایا، آپ نے فرمایا میری بات سنو، یہ میری بیوی ہے۔ تو 2 انصاری عرض کرنے لگی حضور اللہ آپ کو اتنا مقام دیا ہے، ہمارے تو ذہن میں بھی یہ بات نہیں آئی کہ ہم سوچیں کہ یہ لیڈی اور خاتون کون ہے۔ تو حضور نے فرمایا نہیں، میرا فرض ہے کہ تمہارے سارے ابہامات کو میں دور کروں، یہ میری زوجہ ہے اور میری ہے۔ دیکھیں نا، لا اکراہ فی الدین، جب دین میں کوئی آ گیا تو پھر اس کی ساری اخلاقیات کو اس کو فالو کرنا پڑے گا۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں کسی جماعت کا امیر ہوں اور 5 لاکھ بندہ میرا فالور ہے اور میری نمازیں جو ہیں وہ صبح سوتے ہوئے ہی مکے اور مدینے میں ہوتی ہیں، فجر میں خواب میں مکے میں پڑھتا ہوں اور ظہر میری بیٹھے بیٹھے ہی مدینے میں ہو جاتی ہے، اور میں جو عصر ہے وہ تو بغداد میں پڑھتا ہوں اور جو عشاء ہے وہ میں فلسطین میں پڑھتا ہوں۔ تو یہ باتیں اسلام کی باتیں نہیں، یہ باتیں کسی کا خود ساختہ ذہن تو ہو سکتی ہیں لیکن اللہ رسول کا بتایا ہوا نظام حیات نہیں ہے۔ اسلام کا سارا فتویٰ انسان کے ظاہر کے اوپر ہے، باطن کے اوپر کوئی فتویٰ نہیں۔ قد تبین الرشد من الغی، ہدایت واضح ہو چکی ہے گمراہی سے۔ فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، بڑی پیاری مثال ہے یہ۔ فمن، فا کا معنی پس، من جو، یکفر نہ مانے، انکار کرے، بالطاغوت باطل کا انکار کرے، باطل کو نہ مانے۔ اب طاغوت سے مراد کیا ہے؟ میں نے 8-9 تفاسیر پڑھی، لیکن میں جو کرکس نکالا ہے طاغوت کا، جو مجھے سمجھ آئی ہے، وہ بڑی پیاری بات ہے، اور حضور داتا گنج بخش علی اجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کشف المعجوب میں امام باقر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک جملہ ذکر کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں طاغوت سے مراد ہر وہ چیز ہے جو اللہ تک پہنچنے میں رکاوٹ بن جائے، ہر وہ چیز جو اللہ کی رضا کے راستے میں رکاوٹ ہو، وہ طاغوت ہے۔ اب وہ کیا چیز ہو سکتی ہے؟ ایک انسان اپنی اولاد کے لیے رزق حرام کماتا ہے تو اولاد بھی اس بندے کے اللہ تک پہنچنے میں کیا بن گئی ہے؟ رکاوٹ بن گئی ہے۔ جو چیز، جو ٹول، جو پرسنالٹی، جو کائنات کی چیز اللہ تک پہنچنے میں رکاوٹ ہو، وہ طاغوت ہے۔ اولاد بھی کبھی کبھی طاغوت بن جاتی ہے، اور کبھی کبھی مال بھی طاغوت بن جاتا ہے۔ کبھی کبھی اللہ 1 روپے پہ 700 بدلہ دیتا ہے، اور کبھی کبھی یہ 1 روپیہ جو ہے ریاکاری میں آ جائے تو یہ بھی طاغوت بن جاتا ہے۔ انسان کا اپنا نفس کبھی کبھی طاغوت بن جاتا ہے۔ تو بڑا پیارا جملہ ہے طاغوت کا، کہ بجائے اس کے کہ ہم لمبی چوڑی گفتگوؤں کریں، فمن، پس جو، یکفر نہ مانے، الطاغوت باطل کو، جو طاغوت کو نہ مانے، مانے کس کو؟ ویؤمن باللہ، ایمان لائے اللہ پر۔ تو گویا کہ کیسے ہوا؟ تو فا کا معنی پس، یا تو قد جو ہے ویریلی، نو ڈاؤٹ کے معنوں میں ہے۔ استمسک، اس نے گویا کہ تھام لیا، بالعروۃ الوثقی، ایک حلقے کو۔ کس حلقے کو؟ مضبوط حلقے کو۔ ایک حلقہ ہے ہمارا انتخابی کہ یہ پی پی فلاں ہے، یہ وہ فلاں ہے، تو یہ باؤنڈری ہے، یہ اس کی سراؤنڈنگ ہے جس کی وجہ سے اس کو حلقہ کہتے ہیں۔ آپ یوں سمجھیں کہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، انسان جو ہے وہ اپنی خواہشات کے سمندر میں بہہ رہا تھا اور اللہ سے بڑا دور تھا، ایک رسی آئی جس نے اس کو ہمت دی کہ اس کو پکڑ لو، ڈوبنے سے بچ جاؤ گے۔ تو یہ جو رسی ہے یہ اللہ کا دین ہے، اور اسی کو کہا جا رہا ہے کہ یہ بڑا مضبوط حلقہ ہے، العروۃ الوثقی، مضبوط حلقہ۔ سر سید نے ایک رسالہ نکالا تھا تاریخی حوالے سے، اس کا نام ہی انہوں نے رکھا تھا العروۃ الوثقی، یعنی ایک مضبوط جو ہے وہ حلقہ ہے۔ تو طاغوت کا معنی پھر مزید اس کی ڈیٹیل اگر چاہیے ہو تو اگلا پورا رکوع ہی اللہ رب العزت نے طاغوت کی مثال میں رکھا ہے۔ وہ کیا ہے؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ، اور ان کا مد مقابل کون تھا؟ نمرود۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ پہ اور نمرود پہ پورا اگلا رکوع ان کے واقعے کے اوپر مشتمل ہے۔ تو وہ طاغوت ہے۔ اللہ نے مثال دی کہ میرے ابراہیم خلیل کے راستے کی رکاوٹ، اور اس بنی اسرائیل کے، ابھی بنی اسرائیل کا ٹائٹل تو ان کو نہیں ملا کیونکہ یہ ٹائٹل حضرت یعقوب سے ملا ہے، لیکن آپ کی قوم کا اللہ سے دور ہونا نمرود کی وجہ سے تھا، تو یہ ان لوگوں کے اللہ کی طرف جانے میں رکاوٹ بن گیا، تو وہ طاغوت کی بہت بڑی مثال ہے۔ اسی لیے ہم جملہ بولتے ہیں نا، طاغوتی طاقتیں نہیں چاہتی۔ کون طاقتیں؟ جو اللہ رسول کا نظام نہیں چاہتی۔ آپ دیکھ لیں
اگر بالکل بولڈ ہو کے میں عرض کروں، آپ کا جو IMF، آپ کے جملہ، یہ سارے سرکل جنہوں نے پوری دنیا کو کیپچر کر لیا ہے، ان کے وسائل کے اعتبار سے، ان کی اکانومی کے اعتبار کے، ان کے پولیٹیشنز اور ان کی پالیٹکس کے اعتبار سے، یہ سب کے سب طاغوت ہیں، کیونکہ یہ اللہ کی جو حکمرانی ہے وہ انسانوں کے اوپر نہیں چاہتے، یہ اپنی حکمرانی چاہتے ہیں۔ لنفسام لہا، تو جو اللہ کے ساتھ جڑ گیا، جس نے طاغوت کا انکار کر دیا، اس نے ایک تو بڑا مضبوط حلقہ پکڑ لیا، لنفسام لہا، جو کبھی ٹوٹ نہیں سکتا۔ آپ دیکھیں نا کتنی امیدیں پاکستان بننے کے بعد لگیں، یہ حکمران ملک کے حالات ٹھیک کر دے گا، اس کو آزما لیتے ہیں یہ ٹھیک کر لے گا، اس کو آزما لیتے ہیں یہ ٹھیک کر لے گا، یہ کو مذہبی جماعت بہتر ثابت ہوگی، یہ کوئی سیاسی جماعت بہتری کر دے گی۔ آپ نے 47 سے لے کر آج تک دیکھا ہے تو بگڑا ہی ہے، شاید بہتر کچھ نہیں ہوا۔ اس کی وجہ یہ ہے ہم نے اپنی چیزیں تو لانچ کی ہیں، اللہ کی جو چیز ہے قرآن مجید اور اس کے نبی کے احکامات، وہ معاشرے میں لانچ نہیں کی۔ آپ 1973 کا اگر آئین دیکھتے ہیں، وہاں پر لکھا ہے بتدریج معیشت کو سود سے پاک کیا جائے گا۔ تو ہم تو گود میں بیٹھ کے جا کے باہر کے لوگوں کی معاشی نظاموں کے اندر، تو ہماری معیشت کہاں ٹھیک ہو سکتی ہے؟ لنفسام لہا، اللہ کی طرف آنے میں انسان اس حلقے کو پکڑ لیتا ہے، لنفسام لہا، جس کے لیے ٹوٹنا کبھی بھی نہیں۔ ہر سہارا ٹوٹ سکتا ہے، لیکن اللہ کا جو ایک اس کے ساتھ بندھن اور تعلق ہے وہ کبھی نہیں ٹوٹ سکتا۔ واللہ سمیع علیم، کیونکہ اللہ رب العزت سب کچھ سننے والا بھی ہے اور سب کچھ جاننے والا بھی ہے۔ پھر انسان کے اندر جو ہے وہ نا امیدی پیدا ہو سکتی تھی۔ یہ جتنے اوپر باتیں ذکر ہوئیں تو اللہ نے حوصلہ دلایا کہ میرے ساتھ جو جڑنے والا ہے تو وہ یقیناً بتدریج سٹیپ بائی سٹیپ ہدایت کی طرف آئے گا، اس کا جو ہے وہ دل و دماغ کھلے گا اور وہ ترقی کی طرف آئے گا۔ جو طاغوت میں جائے گا وقتی طور پر اس کو بڑا چارم نظر آئے گا، لیکن اس کا اینڈ یہ ہے کہ وہ پھر اندھیروں کی طرف جائے گا۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی مددگار ہے، الذین ان کا آمنوا ایمان لائے۔ دیکھیں حضرت بلال، حضرت صہیب، حضرت عمار، حضرت یاسر، حضرت سمیہ، یہ ابتدائے اسلام کے چند لوگ، کتنا ظلم تھا جو ان کے اوپر نہیں ہوا، لیکن اللہ فرما رہا ہے ان کا ولی اور ان کا مددگار میں ہوں۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، یخرجہم، یہ جو اللہ مومنوں کا ولی ہے، یخرجو، یہ نکالتا ہے، ہم ان کو، من الظلمات، اندھیروں سے، الی النور، نور کی طرف۔ لیکن یہ اندھیروں سے نکلتے ہوئے جو نور اور روشنی کا سفر ہے، اس میں تھوڑا وقت لگتا ہے۔ والذین کفروا، اور جو لوگ کافر ہوئے، اولیاؤہم الطاغوت، ان کے ساتھی کون ہیں؟ الطاغوت، باطل ہیں اور جو گمراہ کرنے والے ہیں وہ ہیں۔ میں نے عرض کر دیا وہ کیا ہو سکتا ہے؟ ولی ہوتا ہے مددگار۔ آج ہم اپنے مسائل حل کروانے ہوں تو ہم پیسے پیش کر دیتے ہیں، تو ہم پیسے کو بھی بطور مددگار ایک رشوت کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ تو اللہ فرما رہا ہے میرے اوپر جب تم بھروسہ کرتے ہو تو پھر تمہیں ان چیزوں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یہ تو ٹول جو ہیں یہ باطل اور گمراہ کرنے والے جو ہیں یہ ان کے ساتھی ٹول ہیں۔ وہ کہاں لے جاتے ہیں ان کو؟ یخرجونہم من النور الی الظلمات، یخرجونہم، وہ جو طاغوت ہیں وہ نکالتے ہیں انہیں، من النور، روشنی سے، الی الظلمات۔ آپ ذرا نوٹ کریں اس مثال میں کہ باطل پہ چلنے والے بندے کا کام فٹافٹ ہو جاتا ہے۔ آپ مارکیٹ میں نکلیں، آپ 2 نمبری کرنا چاہ رہے ہیں، 2 نمبر کتنے لوگ اپنی پرسنٹیج پہ آپ کے ساتھ مل جائیں گے۔ کہ کام میں آپ کو ہر قدم کے اوپر رکاوٹ نظر آئے گی، کیونکہ حق تک پہنچنا جو ہے اس کے لیے بڑا وقت درکار ہوتا ہے۔ تو یہ دونوں مثالیں جو ہیں یہ مسلمانوں کے اور اہل ایمان کے اور ہم سب کے لیے قیامت تک بڑی رہنما اصول ہیں۔ اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، یہ جو طاغوتی طاقتیں اور طاغوت کے ساتھ اور باطل کے ساتھ تعلق جوڑے بیٹھے ہیں، یہ بظاہر تو ہمارے سامنے بڑے ممی ڈیڈی لوگ ہیں۔ یہ جناب ان گاڑیوں میں پھرتے ہیں جو جناب وہ ہر قسم کے انہیں پروف حاصل ہوتے ہیں، وہ جناب سیکورٹی کے حوالے سے بڑے محفوظ ہوتے ہیں، بڑی چارم فل زندگی ان کو ہوتی ہے۔ ان کو دیکھ کے انسان کہتا ہے میں تو شاید اس دنیا میں فالتو ہی آیا ہوں، اصل زندگی تو یہ ان کی ہے۔ لیکن سنیں اللہ فرما رہا ہے یہ ہیں کون؟ اولئک، یہی لوگ ہیں، اصحاب النار، جو دوزخ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، جس میں ہمیشہ رہیں گے۔ کیوں؟ یہ خود ہی برباد نہیں ہوئے، انہوں نے پالیسیاں ایسی بنائی ہیں، انہوں نے باقی لوگوں کو بھی برباد کر دیے۔ اس لیے پہلا قتل قابیل نے کیا تھا، قیامت تک جو قتل ہوگا اس کے گناہ میں سے حصہ قابیل کو بھی پہنچے گا۔
جو برا کام رائج کرتا ہے وہ جتنے لوگ اس برے کام میں شریک رہتے ہیں اس بندے کو بھی اس میں سے اپنا حصہ ملتا رہتا ہے، اور جو نیکی کا کام رائج کرتا ہے جتنے لوگ نیکی کرتے ہیں ان کو بھی ثواب ملتا ہے اور اس کو بھی حظ وافر ملتا رہتا ہے۔ یہ ہم نے دو دفعہ یہاں پر پڑھا جی طاغوت۔ تو طاغوت کا سمپل معنی جو میں نے عرض کر دیا، میرا تو بڑا کنسیپٹ کلیئر ہوا اس سے کہ کوئی خاص سمبولک چیز نہیں ہے جو طاغوت ہو، ہر وہ چیز جو اللہ کا نظام رائج کرنے میں رکاوٹ بن جائے وہ کیا ہے؟ وہ طاغوت۔ وہ آپ خود بھی ہو سکتے ہیں اور آپ کا نظام بھی ہو سکتا ہے۔ پھر اللہ نے ذہن کھولنے کے لیے پورا رکوع رکھا، آپ دیکھ رہے ہیں اگلی آیت میں الم تر الی الذی حاج ابراہیم، اب یہاں سے طاغوت کی مثال دی جا رہی ہے۔ وہ طاغوت کون تھا؟ نمرود تھا۔ اس نے جو ہے وہ ڈائلاگ کیا حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے ساتھ، بھئی میں بھی زندہ کر سکتا ہوں، میں بھی مار سکتا ہوں۔ تو یہ باتیں کر کے پورا رکوع اللہ رب العزت نے طاغوت کے اوپر رکھا ہے۔ پھر اس کے اندر دو مثالیں اور دی ہیں کہ ایک بندہ جو ہے وہ جا رہا تھا کہیں، اس نے سوال کیا اللہ تو زندہ کیسے کرتا ہے؟ اللہ نے 100 سال اس کے اوپر موت طاری کر دی۔ اللہ نے ان کی مثالیں بھی لکھی ہیں۔ تو یہ جو اگلے پورا ہماری گفتگو آنے والی ہے، یہ پورا ایک رکوع جو ہے یہ طاغوت کی ایک مثال کے اوپر ہے۔ پھر آپ آگے 5 رکوع دیکھیں گے جی، یہ 4 اور 5 رکوع جو ہیں یہ مالیات کے حوالے سے بہت بڑے رہنما اصول ہیں۔ آپ اگر یہ سمجھیں اسلامی مالیاتی نظام کی بنیادیں اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ کے آخری 5 رکوعوں کے اندر دے دیں، اس لیے کہتے ہیں کہ سورہ بقرہ جو ہے یہ قرآن کی بڑی اہم سورت ہے، اور یہ جس گھر میں پڑھی جائے وہاں سے شیطان بھی بھاگ جاتا ہے۔ کیوں؟ اللہ نے معاشی اصول دے دیے، سیاسی اصول دے دیے، معاشرے کے اصول۔ ہم نے پیچھے کیا پڑھا تھا جی؟ 5-6 کلاسیں مسلسل، نکاح، منگنی، طلاق، حق مار، خلا، یہ ساری باتیں دیکھیں نا۔ یہ جس گھر میں نظام رائج ہو وہاں شیطان رہے گا جی؟ وہاں تو شیطان ویسے ہی بھاگ جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں اخلاص کے ساتھ اس پروجیکٹ کو، جو قرآن کے ایک ایک رکوع پہ مشتمل ہم کلاس کا سیشن یہ شروع کیے ہوئے ہیں، اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں اس کے اندر اخلاص نصیب فرمائے اور اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ الہ العالمین کلاس کے جتنے شرکاء ہیں یہاں فزیکلی، جتنے خواتین و حضرات موجود ہیں اور جو ہمارے اس پروگرام کو پھر دیکھتے ہیں اور آج تک دیکھ رہے ہیں، اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ جتنے کلاس کے شامل لوگ ہیں سب کو دین دنیا آخرت کی بھلائیاں عطا فرما۔ الہ العالمین ہم سب کو ہر قسم کی آفات و بلیات سے، بیماریوں سے، کرونا سے، سموگ سے، ڈینگی سے اور جملہ آفات و بلیات سے، شر نفس، شر شیطان، شر انسان، حاسدین، منافقین کی بری نگاہ سے محفوظ فرما۔ الہ العالمین جہاں یہ درس قرآن ہوتا ہے اس گھر کے جتنے مکین ہیں ان سب کے اوپر اپنا فضل و کرم فرما، ہر ایک کو صحت والی زندگی نصیب فرما، ہر ایک کے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ الہ العالمین ہمارے اس خیر کے کام میں جتنے لوگ تو نے ممد و معاون بنائے ہیں، ہمارے دست و بازو بنائے ہیں، ہمت دلانے والے، حوصلہ دلانے والے، اس خیر کے کام میں مالی لحاظ سے ہر حوالے سے شرکا، اللہ یہ توفیق بھی تو نے دی ہے ہمیں بھی اور ان سب کو بھی۔ اب اس توفیق کے بعد ہمارے ان اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرما لے اور ہماری نسلوں میں اس کی برکتوں سے خیر جاری فرما دے۔ ہمارے ایک محترم دوست بھائی ڈاکٹر سلیم صاحب فوت ہو گئے اچانک ہارٹ اٹیک سے، اللہ ان کی بخشش اور مغفرت فرما۔ ہمارے بھائی، ہمارے میزبان میاں ریاض صاحب، اللہ ان کو صحت اور تندرستی نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر محمد و آلہ وصحبہ۔